بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور کسی مخلوق کو پیدا کر کے اللہ پاک نے قسم نہیں اٹھائی۔ صرف ایک مخلوق ایسی ہے جس کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ 4 قسمیں اٹھائیں، اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہت خوبصورت شکل و صورت پر پیدا کیا ہے، بڑی عظیم سٹرکچرنگ پر پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اس کی جو ساخت بنائی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور سب سے اعلیٰ بنائی ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد ہو۔ ہمارے ارد گرد زندگی کی ہر چیز ہمیں با مقصد نظر آتی ہے اگر ہم غور سے دیکھیں۔ سورج کا بھی مقصد ہے، چاند کا بھی مقصد ہے، ستارے با مقصد ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو ان کا مقصد ہے، روشنی ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر ہونے والی ہر چیز پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز کے اندر اس کا مقصد نظر آتا ہے، اور ساری کائنات کی تمام چیزوں کو اگر غور سے ہم دیکھیں تو ہمیں ان سب کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ ہے حضرت انسان کی، یعنی وہ مخلوق جس کے لیے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں، اس مخلوق کی خدمت کرنا، اس مخلوق کی خدمت پہ لگے رہنا، یہ تمام کائنات کی ہر چیز کا مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم غور کریں۔ پھول ہیں تو وہ خوشبو دیتے ہیں انسان کے لیے، گندم اگائی جاتی ہے تو انسان کے لیے، ہوائیں چلائی جاتی ہیں تو انسان کے لیے، جانور پیدا کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، سورج، چاند، تارے سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی سب سے اعلیٰ ترین جو مخلوق ہے، فرشتے، اللہ رب العزت نے جو افضل مخلوقات ہیں، جو ساری مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ مخلوق بھی انسان ہی کے لیے کام کرتی نظر آتی ہے۔ کہیں وہ انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہی ہے، کہیں وہ انسان کے لیے وحی لے کر اللہ کی آ رہی ہے، کہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہوائیں چلا رہی ہے، کہیں وہ بارش برسا رہے ہیں۔ تو یعنی ہر کوئی، ہر فرشتہ بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انسان ہی کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی تمام مخلوقات کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ انسان کی خدمت ہے، انسانیت ہے، انسان کے لیے ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، جس چیز کے لیے ساری کائنات جس مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے، وہ اس کا، ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا مقصد تو انسان کی خدمت ہے، تو کیا پھر انسان کی اپنی ذات کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم غور کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ انسان کا کیا مقصد ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کا مقصد جو اللہ رب العزت نے جس کا تعین کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب کون سی عبادت تمام عبادتوں کا مقصود ہو سکتی ہے؟ وہ عبادت جس کو رد نہ کیا جائے، جو کبھی کسی صورت بھی رد نہ ہو، اور جس پر کوئی شرط نہ عائد کی گئی ہو، وہ لازماً وہ عبادت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عبادت ہے۔ اگر آپ نماز کو لیں تو اس پر بھی کنڈیشنز ہیں، اس پر بھی پابندیاں ہیں۔ آپ کا وضو ہونا چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری شرائط ہیں۔ وقت پر ادا ہونی چاہیے، وقت پر ادا نہیں کریں گے تو قضا ہو جائے گی۔
تو رمضان شریف ہے، روزے فرض کیے، وہ عبادت ہیں تو وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر رکھے جاتے ہیں، فرض روزے دوسری مہینوں میں نہیں رکھے جا سکتے۔ تو اسی طرح غرضے کہ حج ہے تو وہ صرف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، وہ تو ایک خاص دنوں میں ہوتا ہے، خاص ایام کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی ان پر بھی، حج پر بھی پابندی ہے، نماز پر بھی پابندیاں ہیں، رمضان کے روزوں پر بھی پابندیاں ہیں، اور زکوٰۃ پر بھی پابندیاں ہیں کہ یہ دیں یہ نہ دیں، جو دے سکتے ہیں وہ دیں، کن کو دی جائے۔ یعنی ہر حال میں جو جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادات پر پابندیاں ہیں، مگر ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا ایمان والو تم بھی، میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے درود پاک پڑھنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں رد نہیں ہوتی۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے، اللہ کا دل چاہے قبول کرے، دل چاہے نہ کرے، روزہ رکھا ہے، دل چاہے قبول ہو نہ ہو، حج کیا ہے، قبول ہو یا نہ ہو، یہ ظنی القبول ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی اللہ پاک رد نہیں فرماتا، اس کو قبول ہی فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ عرض کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اے مولا کریم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار پر، سیدنا و مولانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود السلام بھیج۔ تو اللہ پاک تو پہلے ہی فرما چکا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، یعنی تو آپ کی یہ ایک دعا ہے، اور دعا ہم کبھی بھی اللہ رب العزت، یہ دعا وہ ہے جس کا اللہ پاک نے خود حکم دیا، تو یہ کسی صورت بھی رد نہیں ہوتی۔ پھر اسی لیے اللہ رب العزت نے درود پاک پر کوئی بھی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ آپ کے کپڑے صاف نہ بھی ہوں آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جگہ کا کوئی خاص ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا بیٹھ کر پڑھنا یا کھڑے ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا کوئی زبان کی پابندی نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں، آپ پنجابی میں پڑھیں، آپ اردو میں پڑھیں، آپ فارسی میں پڑھیں، یعنی تمام قسم کی پابندیاں اللہ رب العزت نے درود پاک سے اوپر سے اٹھا دی ہیں۔ تو وہ عبادت ساری عبادتوں سے افضل ہے جس عبادت کے اوپر سے اللہ رب العزت نے تمام قسم کی پابندیوں کو ہٹا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ گویا کہ انسان ہونے کا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اور سب سے اونچی عبادت اللہ رب العزت کی کر کے اللہ رب العزت کو خوش کر رہا ہے۔ اور پھر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندہ دو ذاتوں سے تعلق میں رہتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، اینڈ پہ جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں پہلے بندے کا تعلق اللہ سے اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے، یا پہلے حضور سے بنتا ہے پھر ساتھ اللہ سے بنتا ہے، یعنی بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، ہم اور اللہ پاک تو پہلے بھیج رہا ہے۔ تو غرضے کہ درود و سلام، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کو ہر وقت قبول فرماتا ہے، اور پھر ہر نماز، ہر جو عبادت ہے اس کا ایک اجر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پاک جو بندہ ایک بار میرے اوپر پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح جتنی بار بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے
اللہ رب العزت بہت کثرت کے ساتھ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ درود و سلام توجہ کے ساتھ پڑھنے لگ جاتا ہے، اس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا واسطہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک اس شخص کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم ترین عبادت کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔